اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اب ہم آیت نمبر 30 سورہ یوسف سے سٹارٹ کریں گے۔ ابھی تک یہ ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے جو پلاٹنگ تھی، اسٹریٹجی تھی، اس میں انہوں نے ان کو ویل میں ڈالا تھا اور اندھے کنویں میں، اور پھر وہاں سے جو تاجر تھے، جو کیراون تھا، ان کو لے کر آیا تھا اور انہوں نے ان کو ایز اے سلیو بیچا تھا عزیز کو، جو کہ پرائم منسٹر یا جو بھی بڑا منسٹر تھا ایجپٹ کا۔ اور اسے دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ، جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ سلیو مٹیریل نہیں ہے، یہ نارمل سلیو کی طرح نہیں لگ رہا، یہ باقاعدہ کوئی پراپر بچہ ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کو سنبھال کے اس کا اچھا خیال رکھنا، اور اللہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا، فراست تھی کہ گویا کہ آگے جا کے یہ ان کو ہم اپنا مطلب اولاد بنا لیں۔ تو کہاں تو اس عزیز نے یہ سوچا تھا، اور کہاں تو ان کی بیوی نے پھر ان کے اوپر ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے غلط کام نہیں کیا، اور پھر یہ کہ وہ لوگ پکڑے گئے۔ عزیز سامنے دروازے کے پاس ہی تھا، اور اس نے جب دیکھا تو بیوی نے بات بالکل پلٹ دی۔ البتہ یہ نظر آتا ہے کہ بات وٹنس نے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا اپیرنٹلی قصور نہیں تھا، اور جو اس کا شوہر تھا عزیز، اس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ جب ہائی سوسائٹی میں کوئی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو باتیں آگے پیچھے پھیلتی بھی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں کوئی گواہ بھی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بات کسی نہ کسی طریقے سے پھیلی ہوگی، یا جب اس طرح سے مسئلہ بنا ہوگا تو اور بھی جو غلام ہوں گے، جو نوکر ہوں گے گھر میں، انہوں نے آگے پیچھے بات پھیلائی ہوگی۔ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر تو اس طرح سے نہیں تھا کہ انہوں نے بات بتائی ہو کسی کو، اور اس طرح بھی کنفرم پتہ چلتا ہے جس طرح سے اسٹوری آگے چلے گی، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ کرنے والے نہیں تھے۔ تو آگے آیت نمبر 30 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شہر کی عورتیں ہیں، انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں، جس طریقے سے ہم امیجن کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی، کہ گاسپ کس طریقے سے پھیلتی ہے کہ اچھا تمہیں پتہ ہے کیا ہوا تھا، اچھا یہ ہوا تھا، اچھا وہاں پہ ان کا کوئی غلام ہے، اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے پیش کر رہا ہے نا، اس میں ایسے ہی صرف سٹوری نہیں ہے، ہر آیت کی پیچھے ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بہت ہی زیادہ ماڈرن ہوتی ہے نا سوسائٹی، تو اس میں اس طرح کے گند بہت ہوتے ہیں، جب مکس سوسائٹی ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس طرح جب زیادہ ماڈرن کی طرف جاتے ہیں تو جو پھر ہمارے مشغلے شوق بھی اسی طریقے کے ہوتے ہیں کہ گاسپ کر رہے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اس بارے میں، یعنی جو ایک دینی آئیڈیل اسلامی سوسائٹی ہوگی، وہاں پہ بات ختم ہو جائے گی، اور یعنی کہ کوئی ایک دوسرا بات نہیں کرتا رہے گا ہر وقت اس بارے میں۔ اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی اس چیز کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے کہ ہوا کیا تھا، اور عورتوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ عام طور پہ ایسے وقتوں میں وہی جس کلاس میں انسان گھوم رہا ہوتا ہے نا، جس سوسائٹی میں، تو وہ سب بھی چاہے دوست ہی ہوں، لیکن وہ اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن، وہ اور قالا کہا، نسوۃ، نون سین واو سے ہے، نسو یعنی نساء، اور عورتوں نے پلورل ہے، فی المدینتی شہر کی، کیا کہنے لگیں، امرأۃ العزیزی، میم را حمزہ، بیوی عزیز کی بیوی، تراودو، را واو دال، ارادہ کیا اس نے، یا وہ اس نے سیڈیوس کیا، فتح، فاتح یا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غلام، اپنے یا لڑکا، اپنے غلام لڑکے کو، ان نفسی ہی، اپنی نفس کی طرف، یعنی اس نے ارادہ کیا اس کو بلانے کا اپنی نفس کی طرف، قد، تحقیق، یہ ابھی عورتیں ہی کیا گاسپ کر رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ
بڑا خوبصورت سٹائل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب سوسائٹی میں اس طرح ایک گڑبڑ، ایک بے حیائی پھیلتی ہے تو دوسری بے حیائیاں بھی پھیلنے لگتی ہیں، اور کانورسیشن کے سٹائل وہی ہوتے ہیں، لوگوں کے شوق وہی ہوتے ہیں، فارغ وقت کی باتیں وہی ہوتی ہیں۔ قد تحقیق شغفہا، شغف ہوتا ہے کسی چیز کا شوق لگ جانا، دل لگ جانا، تو شغف ہو گیا ہے اس کو، یعنی حباً، محبت کا، حبابا، اس سے شغف ہو گیا ہے محبت میں، یعنی اتنی محبت میں وہ ڈوب گئی ہے کہ بس اسی کے بارے میں اس سے یہ تک کرنے کو تیار ہو گئی ہے۔ انا بے شک ہم، اب یہ عورتیں ہی کہہ رہی ہیں، لا البتہ نراہا، دیکھتے ہیں اس کو، را حمزہ یا ہے روٹ، اور ہاں یعنی اس بیوی کو، اس کی عورت کو دیکھتے ہیں، فی میں ضلال مبین، ضاد لام لام یعنی گمراہی میں کھل، یعنی یہ تو بھٹک گئی ہے، پتہ نہیں کس طرف چل پڑی ہے کہ اس طرح کے کاموں میں، یعنی لوگوں کے باتوں کا انداز پتہ چلتا ہے۔ پھر 31 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلما، پس جب، سمعتا، سین میم عین، سنا اس نے، یعنی جو بیوی تھی عزیز کی، جس کو اکثر روایت میں آپ دیکھیں گے، اکثر کچھ مفسرین نے نام زلیخا لکھا ہوگا، تو جب سمعتا، سنا، بمکرہن، میم کاف را، مکر ہوتا ہے کوئی چالاکی جس میں کوئی چال ہو، ٹھیک ہے، تو ان کی چال، اب یہاں پہ چال کیوں کہا گیا ہے اس بات کو، یعنی کانورسیشن یا گوسپ نہیں کہا گیا، چال اس لیے کہا گیا کیونکہ عورتوں کی جو کیوریوسٹی تھی، جو جس طرح سے یہ باتیں کر رہی تھی اور جتنا تجسس تھا، یہ کانورسیشن اس طرف لیڈ کر رہی تھی کہ یہ ان کی چال تھی کہ کسی طریقے سے ہمیں پتہ چلے کہ ہے کون وہ لڑکا، یعنی وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ بہرحال تو ان کے مکر کا جب اس نے سنا، یعنی ان کی جو گاسپ یا اس کے پیچھے باتیں کرنا، اس کو بھی مکر کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کسی بظاہر کسی کا دوست بننا لیکن پیچھے باتیں کرنا، مکر ہے نا، چال ہے اس کے اگینسٹ۔ تو پھر کیا کیا اس کی عزیز کی بیوی نے، ارسلت، رسل سے ہے یعنی بھجوایا، الیہن ان کی طرف، یعنی دعوت نامہ بھجوایا ان کی طرف، وہ اور اعتدت، ان تا دال، اس کا مطلب ہے تیار کیا، لہن ان کے لیے، متکئن، تا کاف حمزہ، جس طرح تکیہ کا لفظ ہوتا ہے نا، تکیہ لگا کے بیٹھنا، تو اس طرح سے محفل تیار کی، بیٹھنے کا سامان تیار کیا، یعنی اتنی ریلیکس محفل جس میں تکیے لگے ہوں اور مطلب آرام سے باتیں چیتیں ہو رہی ہوں، تو بہرحال ان کے لیے محفل لگانے کا انتظام کیا۔ وہ اور آتت، اتی سے ہے حمزہ تایا، کل، ہر، واحدتن، ایک، واحد ہوتا ہے ایک، ہر ایک کو کیا دیا، منہن ان میں سے، ہر ایک کو کیا دیا، سکینن نائف کو کہتے ہیں چھری کو، تو ہر ایک کو ایک ایک چھری پکڑائی، کہ مطلب جیسے کہ بیٹھ کے کھانے پینے کی محفل تھی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھل سب کے سامنے رکھے اور پھل کاٹنے کی لیے چھری دی۔ وہ اور قالت، اور کہنے لگی، اخرج، نکل آؤ، علیہن ان کے اوپر، یعنی اب یوسف علیہ السلام کو نے کسی طریقے سے بلایا تاکہ وہ سامنے ان کے آ جائے۔ فلما، تو جب، رأینہ، وہی را حمزہ یا، انہوں نے دیکھا اس کو، یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، کاف بارا، کبر ہوتا ہے بڑا، تو انہیں بہت بڑا، جیسے واو، اور منہ کھل جانا، یا مطلب بہت زیادہ اچھا لگا، بہت بڑے اسکیل پہ اچھا لگا۔ وہ اور قطعنا، قاف طا عین کا مطلب ہوتا ہے کٹ کر دینا، یعنی کاٹ دی، ایدیہن، اپنے ہاتھ، یعنی ان کے ہاتھ کٹ گئے، یعنی ضروری نہیں پورے کٹ گئے لیکن مطلب کٹ لگ جاتا نا، ایسے چھری لگ گئی کسی طریقے سے، کہ دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئیں ایک دم ہی، جب یوسف علیہ السلام آف گارڈ، ان کو نہیں پتہ تھا کہ اتنا کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے، اتنا کوئی حسین ہو سکتا ہے، تو وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ وہ اور قلنا، کہنے لگیں، حاشا للہ، یہ ایک ایکسپریشن ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہائے اللہ، او مائی گاڈ، واو، اس طریقے سے حاشا للہ، قسم ہے اللہ کی، ماں نہیں، ہاذا یہ، بشرن کوئی انسان، ان
مگر حاضہ یہ الا مگر ملکن فرشتہ ہے کریم کرامت والا یعنی عزت والا، یعنی کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اب یہ کہ اس طرح کی بھی تفسیریں آپ کو ملیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کوئی پرسنالٹی کی جنرل بات ہو رہی تھی، کیونکہ صرف لک کو دیکھ کر تو نہیں کوئی کہتا کہ یہ انسان نہیں ہے فرشتہ، یعنی کوئی، کیونکہ نارمل انسان تھے نا، مطلب فرشتوں کی طرح کوئی پر یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں تھی، تو ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ ہی اتنی عزت دار روبدار تھی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے کریم، یعنی کہ جس کی عزت ہوتی ہے، کرام، جس کے پر کرم ہوتا ہے۔ تو یا تو ان کی پرسنالٹی دیکھنے کا موقع ملا انہیں، یا مطلب ان کی کوئی بات کرنے کا، یا ان کی چال ڈھال، کیونکہ اتنی سی دیر میں تو انہوں نے اسی طرح سے دیکھا ہوگا، کوئی کیریکٹر تو پورا انہوں نے تجزیہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انہیں اس طرح کی وائب آئی، اس طرح کی فیلنگ آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خاص فرشتہ لگتا ہے۔ قالت، اب عزیز کی بیوی بولی، وہ کہنے لگی، بس ذالکن، یہ ہے الذی، یہ لمتننی، لام واو میم سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، کہتے ہیں نا تانا دینا، لفظ ملامت بھی اسی سے ہے، جیسے ملامت کرنا، جس کے بارے میں تم تانا دیتی تھی، فیہی، اس پہ، یعنی کہ جس میں تم نے مجھے تانے دیے اور جس کے بارے میں میرے بارے میں باتیں بنائیں، مجھے بلیم کیا، تو یہ ہے، دیکھا تم نے، اس طریقے سے مطلب بتایا کہ دیکھ لیا نا، اب تم لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہی تھی، اب پتہ چلا، اور لقد، البتہ تحقیق، راودتہ، البتہ تحقیق، را واو دال، یعنی کہ ارادہ کیا تھا میں نے اس کو، یعنی میں اپنی طرف مائل کیا تھا، عن نفسی ہی، اپنی نفس کی طرف، یعنی کہ اس نے بالکل کوئی شرم، کوئی لحاظ نہیں محسوس کیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس لیول کی باقی عورتیں بھی ہوں گی نا، کہ جس میں مطلب ایک معاشرے کا ایک سٹائل سوسائٹی کا پتہ چل رہا ہے کہ جس کو ہم ماڈرن سمجھ کے ٹھیک سمجھتے ہیں، تو جہاں پہ پھر بے حیائی اس لیول پہ پھیل جاتی ہے کہ عورت کو شرم ہی نہیں ہے اس طریقے سے، خاص طور پہ وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، فاستعصم، یعنی کہ عین صاد میم سے ہے، عصمت کا ورڈ بھی اس سے ہوتا ہے، لیکن وہ بچ گیا، یہ بچا رہا، یعنی کہ اس نے بڑے آرام سے ڈڑلنے سے کہا کہ میں نے تو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اب دیکھ لو تم بھی، مطلب، لیکن یہ بچ گیا۔ اور کس لیول کی بے حیائی ہے کہ انسان کو اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں رہتی، بے حیائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پھر کوئی باؤنڈری نہیں رہتی، کچھ انسان سوچتا نہیں ہے کہ وہ کس طریقے کی بات کر رہا ہے یا کس طریقے کا کام کرنے کا کوشش کر رہا ہے، اور اگر ایک دفعہ ہو بھی جائے اور اس سے نکل جائے، بچ جائے، تو انسان امبیرس ہوتا ہے، شرماتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے بچا لیا مجھے اس چیز سے، لیکن کہاں تو بے حیائی کا وہ لیول ہو کہ انسان اس پہ ڈٹا رہے اور کہے کہ پھر یہ شیطانی عمل ہوتا ہے نا۔ اور جو رحمانی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی چیز سے بچا لیا تو پھر اس کی توبہ کرے اور سوچے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا، لیکن کہاں تو انہوں نے پوری نمائش کی اس چیز کی اور پروف کیا، اور بجائے اس کے کہ منہ چھپاتا پھرے انسان، انہوں نے اس کو باقاعدہ ایگزیبیشن کیا ان کا۔ وہ اور البتہ ان، اگر، لم نہیں، اور البتہ اگر یہ نہیں، یفعل، یہ فعل کرے گا، یہ کام کرے گا، ما، جو، آمرہ، جو میں امر دوں گی اس کو، جو میں حکم دوں گی اس کو، البتہ یسجنن، سین جیم نون، سجن ہوتا ہے پریزن، تو البتہ یہ ضرور، نون کے اوپر شدہ ہے نا، یعنی تو یہ ضرور قید کیا جائے گا، اور البتہ یکونن، وہ ہوگا، من الصاغرین، صاد غین را، صغر ہوتا ہے چھوٹا، جیسے پیچھے کبر تھا نا لفظ، اس طرح صغر چھوٹوں میں سے ہوگا، یعنی ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ انسان کہاں تو ایک ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی ایسی کوئی حرکت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بچا بھی لے تو انسان توبہ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اس طرف مائل بھی ہوئی، جس طرح
یوسف علیہ السلام نے حالانکہ بچے ان سے خود اپنی محنت سے، لیکن ان کی مطلب اس طرح سے نہیں تھا، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو شرمانے کے بجائے انہوں نے بلکہ دھمکی والا انداز ہے کہ نہیں میں تو ڈٹی ہوئی ہوں اس چیز پر اور یہ چیز ایسے ہی ہوگی. تو جنرلی میرا کہنے کا مطلب یہاں پہ کامنٹ یہ ہے کہ انسان کو سوچ کر اپنے دوست بنانے چاہیے، کیونکہ جس طریقے کے آپ دوستوں کی محفل میں ہوں گے اس لیول پہ آپ کی باؤنڈری کھلتی جائے گی حیا کی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ایک بندہ کر رہا ہو تو وہ چیز غلط لگنا بند ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ان میں سے بنائے جو نیک دوست ہی بنانا پسند کریں، بجائے اس کے کہ بے حیائی میں زیادہ بے حیائی کا پھر لمٹ ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. پھر آپ دیکھیے کہ یہ بات سن کے یوسف علیہ السلام کا کیا ریاکشن تھا. قالا، انہوں نے فرمایا رب السجن، اے میرے رب، سجن پریزن، قید خانہ، احب یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، زیادہ پسند ہے مجھے. حبابا کا مطلب محبت ہوتا ہے، زیادہ پسند ہے مجھے، زیادہ پریفرڈ ہے مجھے، الیہ میرے لیے، مما اس سے جو یدعوننی دال عین واو یہ پکارتی ہیں. دعا ہوتا ہے نا پکارنا، الہی جس کی طرف، یعنی کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید زیادہ پسند ہے. اب دیکھیں کہ ایک جوان لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے بیوٹی بھی دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے غلط کام کرنے کا، ایک بار نہیں بار بار موقع دیا جا رہا ہے. اور اسی چیز میں اچھا صرف موقع نہیں مل رہا، چلو موقع ملنے سے تو اپنے آپ کو بچا لے، لیکن اب دھمکی مل رہی ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا، اب تو مطلب اس کام کو جو نوجوان نسل بہت زیادہ جس کی طرف ٹیمپٹ ہو، اس کے لیے ایک جسٹیفائڈ ایک ریزن مل گیا نا کہ نہیں یار یہ تو مجھے اس لیے کرنا پڑ گیا کیونکہ نہ کرتا تو مجھے تو قید خانے میں، اور بادشاہ کے تو قید خانے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا کہ مجھے کسی نے، یہ تو ساری اسٹوری ہمیں معلوم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کچھ عرصے کے لیے یا جو بھی سارا، لیکن آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اسی زمانے میں جا کے دیکھیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا اور انہیں واقعی ڈال دیا جائے گا تو ڈنجنز میں، مطلب بہت برے حالات ہوتے تھے، اور مطلب وہاں پہ جانا کس کو پسند ہو سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کتنا سچا کوئی بندہ ہوگا کہ وہ صرف ایک عورت کے شر سے بچ نہیں رہا بلکہ وہ قید خانے کی دھمکی سن چکا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے سٹیٹس وائز، کیونکہ وہ غلام ہیں، کسی بھی بہانے سے وہ ان کو قید خانے میں ڈلا سکتی ہیں، کسی بھی طریقے سے اس چیز کا بدلہ لے سکتی ہیں، اور وہ دھمکی دے چکی ہیں اور کلیئر ہو چکا ہے. اور اس کے مقابل کیا چیز مل رہی ہے؟ وہی جو کوئی بھی انسان اس عمر میں ڈیزائر کرے گا، اور مطلب ہے کہ ایسے ویسے کوئی نہیں بلکہ ہائی سٹیٹس کی عورت سے. تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اولاد کو ان میں سے بنائے کہ اتنا نیک پاکیزہ انسان ہو کہ وہ اس طرح کی دعا، کتنے بڑے پائے کے انسان ہوں گے. تو وہ اور اللہ، اور اگر نہیں، اللہ دو لفظوں سے ان لا، اگر نہیں تصرف پھیر دیا عنی مجھ سے، قیدہن کاف یا دال، قید بھی ہوتا ہے کسی کی دھوکہ، ان کے دھوکے کو، اسبو صاد باؤ اس کا روٹ ہے، صبو کا مطلب ہوتا ہے بچہ یا بچکانہ حرکت، ٹھیک ہے، امیچورٹی، ٹھیک ہے. تو الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا یا امیچور ہو جاؤں گا، الیہن اس بات کی طرف، یعنی اس طرف انکلائن ہو جاؤں گا، اس طرف میرا رجحان ہو جائے گا اگر آپ نے مجھ سے پھیر نہیں لیا ان کے دھوکوں کو، ان کی حرکتوں کو. وہ اور اکم ہو جاؤں گا من الجاہلین، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا میں. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں؟ جب لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جاہلین میں سے نہیں ہوں. اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام بھی جاہلین میں سے ہونے سے
پناہ مانگتے ہیں کہ یہ غلط کام، گندا کام جاہلوں کا ہے۔ جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جن کے پاس دین کی بھی سمجھ ہوتی ہے، جن کے پاس حکمت ہوتی ہے، جن کے پاس عزت ہوتی ہے، وہ ان کاموں کو پسند نہیں کرتے، اور ان کاموں کو ماڈرن ہونا نہیں کہتے بلکہ جاہلوں کا کام کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں پہلے بھی اس میں بھی یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی چیز کا عکس، گاسپ کرنا، باتیں کرنا، اس کو بڑا اسٹائلش سمجھا جا رہا ہے، جبکہ وہ جاہلین کی بات ہے، مذاق اڑانا کسی کا، اور یہاں پر غلط کام کی طرف رجحان ہونا، بے حیائی کی طرف جاہلین کا کام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ فاستجاب لہ، جیم واو با ہے اس کا روٹ، جس کا جواب بھی اسی سے ہے، بس جواب دیا ہم نے لہو ان کے لیے، یعنی پوری کی ان کی دعا ان کے لیے، ربہ اس کے رب نے، پس صرفا پھیر دیا، عنہ اس سے، کیدہن ان کے عورتوں کے چالوں کو، یعنی عورتوں نے اس کے بعد ظاہر ان کو دیکھ لیا تو اب ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی پھسلانے کا طریقہ ہوگا، یا اس طریقے سے زلیخا کو جو کنفرم نہیں پتہ، یہ نام ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہی کنفرم نام ہے، لیکن عزیز کی بیوی کو انہوں نے جسٹیفائی کیا ہوگا کہ تم جو کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو، بیکاز دے وانٹ مور جوز فرام دا اسٹوری۔ ان کا دل کرتا ہے، ایسے لوگوں کا پھر دل کرتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آگے، اچھا پھر اس کو مطلب ملا کہ نہیں ملا یوسف، یا مطلب پھر اس کے شوہر نے کیا کہا، مطلب اگر بات ختم، اگر صاف ستھری بات ہو تو پھر ٹاپک ختم ہو جائے گا، پھر ان کی زندگیوں میں رنگینی کیسے رہے گی، کانورسیشن کس چیز کے بارے میں کریں گے لوگ۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مکر ان سے دور کر دیا۔ اب یہ کہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو کسی نہ کسی بہانے سے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ تو ایک چیز ایسی ذہن میں آتی ہے کہ دعا، ویسے تو پیغمبر تھے اور ضرور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہائی سٹیٹس ہے یوسف علیہ السلام کا جو انہوں نے دعا مانگی تھی، لیکن ایک چیز کا جو خیال آتا ہے اس کو ادھر ایسی کامنٹ دینا چاہوں گی کہ جیسے دعا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ سوچ کے، مطلب ہم اس طرح کی دعا انہوں نے مانگی، ایک خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تفسیر میں سے دیکھنا سوچنا سکھایا ہو کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سجن زیادہ بہتر ہے، پریزن زیادہ بہتر ہے میرے لیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر پریزن دیا۔ اگر انہوں نے شاید ایسی چھوٹی سی عقل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر انہوں نے پریزن نہ مانگا ہوتا، صرف ان عورتوں سے مگر صرف رہائی چاہیے ہوتی، تو شاید ایسے بھی ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دکھایا ہو کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو میں نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ تو ہمیں تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ دعا بھی ہم کس طرح سے مانگ سکتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی چیز ہم دعا میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر کوئی پاسبلٹی ہو۔ اگر اللہ سے دعا کرنی ہی ہے تو بیسکلی ہم قید خانہ یا یعنی ہم بالکل پازیٹیو اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلانے کے مکر سے اور اس کے فریب سے اور اس کے دھوکے سے، یا کسی کوئی ہوتا ہے بڑی ہپوکریسی کے ساتھ، اس سے خاندانی تعلقات میں بھی ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے اندر جوائنٹ فیملیز میں بہت مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، دیرانی جٹھانی اس طرح سے بات کر کے، نند ساس، یہ سارے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں مکر چل رہا ہوتا ہے۔ مکر سے مطلب ہے کہ جو ایک دوسرے کو چال بازیاں چل رہی ہوتی ہیں، پلاٹنگ چل رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور باتیں ڈفرینٹ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مکر سے، فریب سے، لوگوں کی چال بازیوں سے بچا کے رکھیں۔ پھر پتہ چلتا ہے آیت نمبر 35 میں، ثم پھر بدأ لہم من بعدی، بدأ ہوتا ہے کسی چیز کا بعد الحمزہ، کسی چیز کا کھل جانا، ظاہر ہو جانا، لہم ان کے لیے، من بعدی اس کے بعد، ما جو رأوا الآیاتی، رأوا حمزہ یا سے نظر آئیں آیات، جو نشانیاں نظر آئیں اس سے کھل گیا، ظاہر ہو گیا۔ کیا ظاہر ہو گیا؟ کہ یعنی کہ یوسف علیہ السلام اس طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں، چاہے جو بھی کر لیں۔
لا البتہ یسجننہ، ان کو ضرور کچھ عرصے کے لیے سجن میں، حتیٰ یہاں تک کہ ہین، ایک مدت تک، یعنی ہین ہوتا ہے ایک مدت جو جس میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی ہو، بس ایسے ہی جنرلی کہ اچھا کچھ عرصے کے لیے. تو یہ سب نشانیاں دیکھ چکے لوگ، ان کو اندازہ ہو گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا پیچھے کہ عزیز جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا اپنی بیوی سے کہ تم معافی مانگو، یہ مجھے پتہ ہے تمہاری طرف سے ہی گڑبڑ ہے. تو پتہ تو سب کو چل گیا، وہ جو گواہ تھا اس کو بھی پتہ چل گیا، ان عورتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام اس طرف مائل نہیں ہیں، ان کی پرسنالٹی میں یہ کام ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو سجن میں یعنی پریزن میں ڈال دیا جائے. ایسے ہی ہوا ہوگا کہ ان کی بیوی نے بس کسی نہ کسی بہانے سے ان کو کسی قصور میں ٹھہرایا اور اس میں ڈنجنز میں ڈال دیا. اور چونکہ وہ ایک غلام تھے اسٹیٹس وائز، تو کسی نے کوئی زیادہ اس بارے میں ٹینشن لی نہیں، کیونکہ ان کو جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر انہی چیزوں میں ہوتے ہیں کہ اپنا نام بچا کے رکھیں، اور پھر باقی جو ہے وہ جو غریب جو بھی پھنستا ہے بیچ میں، تو وہ بڑی اس طرح کی پوزیشن میں تھے کہ ان کے پاس چوائس تھی کہ اپنے آپ کو وہ بچا سکتے تھے. اور لیکن انہوں نے ابھی دوبارہ میں یاد دلا رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نکل آئیں گے بعد میں، اس وقت انہیں نہیں پتہ تھا کہ میں اپنی نوجوانی کی حالت میں جب جاؤں گا تو وہیں پر مر جاؤں گا بوڑھا ہو کے. انہیں کچھ نہیں پتہ تھا. تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ کس ہائی لیول کا تقویٰ ہوگا کہ اللہ کے لیے اگر کسی چیز کو کرنا ہے تو پھر یہ نہیں مجھے سوچنا کہ اس کے برعکس اگر ہم ہو تو موسٹ لائکلی ہم سوچیں کہ تو ایک بار اگر ہمیں قید خانے میں ڈال دے گا تو کوئی مڑ کے پوچھے گا بھی نہیں، تو مطلب آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نہیں، اگر ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے، اس کو نہیں کرنا، چاہے موت ہی آ جائے پریزن کے اندر، پوری زندگی گزارنی پڑے. حالانکہ اتنی بیوٹی، اتنی جوانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. وہ مطلب اس وقت تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اچھا بس میری لائف یہ تھی، وہ جو میں کنویں سے بچ کے آیا تھا تو غلامی کی زندگی، تو مطلب وہ تو ڈس ہارٹن ہو کے کوئی اور انسان اور تو ڈپریس ہو کے رہ جائے کہ اچھا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے. کہیں پر بھی میں ہوتا ہوں میرے ساتھ پریشانیاں کیوں ہیں. پہلے میں اپنے باپ کے پاس تھا تو مطلب ماں مر گئی، یا پھر اس کے بعد بھائیوں نے ایسا کیا، اور اس کے بعد مجھے لوگوں نے بھی رحم نہیں کیا، انہوں نے بھی مجھے بیچ دیا. اس کے بعد عزیز نے بھی رحم نہیں کیا کہ اس کی بیوی نے غلط کام کیا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے اسی کے ہاتھوں رہنے دیا. اور پھر مطلب ہے کہ میں اس کی بیوی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن اس نے پھر بھی مجھے پریزن میں ڈالا. تو اٹس لائک اگر کوئی اور انسان ہو تو اس کے لیے تو بہت بہت سنگین زندگی گزری، اور ان کے حساب سے تو بس اب گیا ہاتھ سے، اب کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو. ٹھیک ہے، میں اس چیزوں پر اس لیے تھوڑا ٹائم لگا رہی ہوں تاکہ صرف آیات کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اس میں سے جو لیسن ہے نا، جیمز اٹھانے ہیں ہمیں، خزانہ اٹھانا ہے کہ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور آپ واقعی اپنے 2 منٹ ضرور رک کے سوچیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ہو کہ اچھا اس کے بعد ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، نہ میرے باپ کو، نہ میرے بھائیوں کو، نہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں تھا، کہاں اندھیروں میں مر گیا، اور پتہ نہیں کھانا بھی ملتا ہے نہیں ملتا، پینا ملتا ہے نہیں ملتا، اور کہاں میں تو ابھی زندگی ابھی تو میری شروع ہوئی تھی، ابھی تو میں بچہ تھا پہلے. لیکن ایوری تھنگ اسائڈ، اللہ کا حکم سب سے اوپر. وہ دخلا، اور داخل ہوئے، معہو، اس کے ساتھ، السجن، سجن میں یعنی پریزن میں، قید خانے میں، فتیان دو کا صیغہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، سنگولر بھی ہوتا ہے، پلورل بھی ہوتا ہے، اور ڈوئل بھی ہوتا ہے عربک میں. فتیان فاتحیا سے ہے، یعنی 2 اور جوان داخل ہوئے، 2 اور لوگوں کو بھی ڈالا گیا. سٹوری اس طرح سے ہے کہ یہ 2، ایک ان میں سے بادشاہ کا وائن شراب پلانے والا تھا، اور ایک کوک تھا، شیف. اور ان کے پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی تھی، یا ان میں سے کسی ایک نے زہر دینے کی کوشش کی تھی، تو ان کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے. اب اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں اپنا اپنا خواب لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس ایک دن آتے ہیں. انہوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ اچھا یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں
اس ساری آبزرویشن میں آپ دیکھتے جائیے کہ ایک بار ڈنجن میں، ایک بار قید خانے میں ڈال دیا ہے تو بھی ایسا نہیں کہ اب یوسف علیہ السلام دل ہار گئے ہیں، اور یہاں پہ تو سارے مطلب ہے کہ اسی طرح قید خانے میں کرمنلز ہیں یا جو بھی ہیں، تو مطلب ہو کیئرز، ایسا نہیں کیا انہوں نے. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کبھی بھی نکلیں گے یہاں سے. ان کے حساب سے تو بس گئی ان کی زندگی. لیکن وہ اس اپنی کیریکٹر سے، اپنی سیرت سے، اپنی یا تو عبادت سے، اپنے بات کرنے کے انداز سے، اپنی صفائی سے، اپنے طریقے سے، جس مینرز میں وہ کھانا کھاتے ہوں گے، جس میں سوتے اٹھتے ہوں گے، یہ ساری آبزرویشن ان دو نوجوانوں نے کی. اور تبھی یہ ان کے پاس آئے اور یہ جملہ کہا جو ہم اگلی آیت میں پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 36 میں، اسپیشلی جو اینڈ پارٹ ہے اس کا. تو یہ اپنے آ کے خواب سناتے ہیں، اور ایک نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، اور ایک نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ روٹیاں رکھے ہوئے اور اس میں سے پرندے کھاتے ہیں. اور انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. کوئی طریقے سے انہیں فیلنگ آئی ہوگی کہ یہ نیک انسان ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے شاید. وہ اور داخل ہوئے معاہو، ان کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن، قید خانے میں، فتیان، دو جوان. قالا، انہوں نے کہا، احدہما، انی، ان میں سے ایک نے، انی، بے شک میں، یعنی بتاتا ہے وہ، ارانی، را حمزہ یا، یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، دیکھا ہے نا. سیرو، عین صاد را کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، پریس کرنا، ٹھیک ہے. خمرن، وائن، خمر ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ڈھانپ دے، عقل کو ڈھانپ دے. سر کو ڈھانپنے والا دوپٹہ بھی خمر کہلاتا ہے، شراب کو بھی خمر کہتے ہیں. وہ اور قالا، کہنے لگا، الآخر، اس میں سے دوسرا کیا کہتا ہے، انی، بے شک میں نے، ارانی، خواب میں دیکھا میں نے، احملو، حمل، جیسے پریگننٹ کے لیے بھی حمل کا لفظ استعمال ہوتا نا، تو حمل اٹھایا ہوا ہے، یعنی وزن اٹھایا، کوئی بھی وزن کو بولتے ہیں. فوقا، اوپر، راسی، را حمزہ سین، سر کو کہتے ہیں، اپنے سر کے اوپر. خبزن، خبز بریڈ کو کہتے ہیں، روٹیاں یا بریڈ. تاکلو، حمزہ کاف لام، تو کھاتے ہیں اس کو، عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا. الطیرو، طیر، پرندے، منہو، اس میں سے. دونوں نے اپنے اپنے خواب بتا دیے. نبئنا، نون با حمزہ، نبأ ہوتا ہے بتانا، اور نون الف نا پہ اینڈ ہوا، یعنی ہمیں بتائیے، بی تعویلہ، اس کی تعویل. تعویل کا روٹ ہوتا ہے حمزہ واو لام، تو اس کی تعویل بتا دے. دونوں نے اپنا اپنا خواب بتا دیا. انا، بے شک ہم، نراکا، وہی را حمزہ کا پہ اینڈ ہوا ہے، دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین، تجھ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. اب اس لفظ کے اوپر غور کیجئے، دوبارہ سے یاد رکھیں، اچھا کام جو عدل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برابر کام کرنا، کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں اس کے ساتھ اچھا کروں. اس نے فلانا میری ایک جگہ ہیلپ کی تھی تو میں اس کی یہاں پہ ہیلپ کر دوں. اور احسان ہوتا ہے کہ جو جگہ، جو بندہ جس چیز کا مستحق ہو اس سے بہتر ٹریٹمنٹ دینا. اب تھے یوسف علیہ السلام قید خانے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو محسنین. کتنی فرسٹریشن، کتنا غم، کتنا غصہ، کتنی پریشانی، کتنا سٹریس، کتنی بے قراری ہوگی یوسف علیہ السلام کو. انٹرنلی کیا کچھ ہو رہا ہوگا. اگر ہم دنیا میں کہتے ہیں وہ بچپن میں ٹراماٹائزڈ ہے، یعنی کہ اس وجہ سے کوئی غلط کرتا ہے نا، کہ ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بہت برا کیا، کیونکہ ایک بار تم نے کنویں کا قصہ تو سنا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کو بلی کرتے ہوں گے نا کسی نہ کسی طریقے سے، تبھی ان کے باپ کو اتنی حفاظت کرنی پڑتی ہوگی انہیں. تو یہ تو کلیئر کیس ہو سکتا تھا پی ٹی ایس ڈی کا. اور آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اور ایک کے بعد ایک کیا کیا چیزیں ہوئیں اتنی سی عمر میں، ماں باپ کے بغیر، اور پھر غلام کی طرح رہنا، اور پھر اس طریقے سے اٹیک ہونا، اس طریقے سے ان کا سب کے سامنے ایگزیبٹ ہونا، پریشانی کے اوپر پریشانی، اوپر سے قید خانے میں ڈال دیا جانا، اور ابھی عمر کتنی تھی ان کی. تو اس میں بھی ان کے احسان کا یہ درجہ تھا، ان کے اعمال میں، ان کے ایکشنز ایسے تھے کہ ان کو لوگ اپروچ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے،
تو بھی تو مینرزمس ہوں گے ان کے، اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہوں، کیا دیکھنے کی چیزیں ہوں گی، ان کا سونا اٹھنا کھانا، عبادت کرنے کا طریقہ، لوگوں سے کوئی بات کرنے کا، کوئی ڈیلنگ، کہیں پہ لائن میں لگنا، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں. اب یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ پھر انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا سب ایسے کر رہے تھے تو پھر ہم نے بھی ایسے ہی کر لیا، جہاں پہ پھر سب اس طرح سے بھاگ دوڑ کے دھکا مار رہے ایک دوسرے کو تو ہم بھی دھکا مار رہے. ایسی کوئی چیز یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو محسنین میں سے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ اپنے تقویٰ، اپنے احسان میں، اپنے طریقے میں رہتے ہیں. آیت نمبر 37 ہے، قالا، انہوں نے فرمایا. اب یہ کہ 37 آنورڈز چند آیات ایسی آئیں گی جس کو ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بڑی خوبصورتی سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں، یعنی کہ تبلیغ کرتے ہیں لیکن بڑی حکمت کے ساتھ، نہ لمبی کرتے ہیں، بہت زیادہ لمبی نہیں. ان کو ایک ٹائم لائن دے دیتے ہیں کہ اچھا اتنی دیر میں بتاتا ہوں. تو ان کو پہلے ان کا جواب بھی دے دیا تاکہ ایسا نہ وہ سوچے کہ اچھا ہم سوال کچھ اور پوچھ رہے ہیں اور یہ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں. ان کو سب سے پہلے اپنے سوال سے ریلیٹڈ ایک بات کہی کہ میں تھوڑی دیر میں تم کو اس کا جواب دیتا ہوں جب تک کھانا آئے گا. اور اسی کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کو انٹروڈیوس کیا کہ یہ میری اپنی کوئی کرامت نہیں ہے کہ میں محسنین ہوں تو جی مجھے سب کچھ آتا ہے تو مجھے آ کے تم نے پوچھا، اور کوئی بوسٹ مطلب اس طرح نہیں کیا، کوئی اپنا ایٹیٹیوڈ یا کوئی اسٹائل، کوئی اپنی بڑائی تعریفیں نہیں کی، بلکہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہیں میرے جنہوں نے مجھے یہ علم دیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور یہ ریلیجن کیا ہے، اور اس ریلیجن کے علاوہ جو ریلیجن ہے وہ سب کیا ہے. اور یہ سب کچھ مختصر کر کے میسج پہنچا دیا اور پھر ان کو ان کا جواب بھی دیا. اور ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ تبلیغ کی حکمت میں یہ سب چیزوں کے علاوہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے اتنے دن ان کو آبزرو کیا تھا تو وہ جا کے خود نہیں ان کو مطلب ہر ایک کو کہتے کہ مطلب تبلیغ، لوگوں نے ان کو اپروچ کیا تو انہیں موقع ملا بات کرنے کا. تو جب کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے آپ سے بات کرنا تو یعنی کہ آپ کے سر پہ سوار کیا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اس سے میں بات تو کروں، میں نے اپنے ایکشن سے انف امپریس کر دیا، ٹھیک ہے. اور صرف امپریس کرنے کے لیے اچھے ایکشنز کی بات نہیں ہے، اپنے تقویٰ کے دل کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اللہ کے راضی کرنے کی خاطر آپ نے اچھے ایکشنز کیے جس سے لوگ امپریس ہو گئے، لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا، کوئی بات کرنے کی کوشش کی، ٹک کر کے آپ کو موقع مل گیا کہ آپ تبلیغ کریں، اللہ کے بارے میں بتائیں، دین کے بارے میں بتائیں. یہ صحیح حکمت ہے. صحیح حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ نماز نیل پالش کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں آپ، یا یہ دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے، یا کسی بھی طریقے سے مطلب ہے کہ کوئی اچانک تبلیغ کر دیں کہ نہیں بس یہ کوئی ہاتھ آ گیا. اپنے ایکشنز ٹھیک کریں سب سے پہلے، اس کے بعد مختصر طریقے سے جو بات آپ بتا سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو کسی بات کے لیے کوئی اور باتیں کر رہا ہے لیکن آپ کے ذہن پہ یہ سوار ہونا چاہیے کہ اچھا یہ غیر مسلم ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے میں اسلام کو تھوڑا سا سلپ کر لوں کہ کوئی طریقے سے میں لا سکوں اسلام کو بیچ میں. اسی طریقے سے وہ اسلام کو بیچ میں لائے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا، اور وہاں سے انہوں نے یہ ٹاپک شروع کیا، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ آیات لمبی ہو جائیں گی تو نبی یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے انہیں تبلیغ کی وہ آیات ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 37 پہ روک دیتے ہیں.